السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نکلی ہوں آج فرسٹ ٹائم ان مائی نیبرہڈ فار اے مارننگ واک. آپ کہیں گے فرسٹ ٹائم کیسے؟ بیکاز وی ہیو مووڈ ٹو اے نیو پلیس. ماشاء اللہ الحمد للہ. یہی وجہ ہے کہ میں اتنے عرصے سے غائب تھی. وی آر جسٹ ایکسپلورنگ ابھی تو کہ کیسی ہے یہ جگہ. خوبصورت تو لگ رہی ہے, درخت ہیں, خوبصورت گھر ہیں آگے پیچھے. یہ دیکھیں آج مارننگ میں ہم آئے, کیا خوبصورتیاں دیکھنے. کیسے پھول ہیں یہ, ڈبل شیڈڈ, ڈارک اینڈ لائٹ. اوف, دس از سو بیوٹیفل. یہ کسی کا باہر کا گارڈن ہے. And look at this garden. Just look at this garden. یہ دیکھیں. اور پچ بھی ہو رہی ہے. یہ ایکچولی بس مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے, اس لیے میں اس کی ویڈیو بناتی جا رہی ہوں. وہ کلر نہیں آ رہا جو اصل میں اس کا کلر ہے. اینڈ آئی لو آف کورس دیز پائن ٹریز. کونز تو سارے جا چکے ہیں. پھر واک سے واپس آ کے میں بنانے لگی ناشتہ, اور ناشتے میں پراٹھے. میں نے سوچا اپنی بیٹی کو پراٹھے بنا کے سرپرائز دوں, بیکاز یوزلی میں پراٹھے نہیں بناتی. پہلے بناتی تھی جب جاب کرتی تھی تو ویکینڈس کو اسپیشل بنانے کے لیے ضرور بناتی تھی. میری بیٹی بہت شوق سے میٹھے پراٹھے کی فرمائش کرتی تھی, بٹ اب وہ فرمائش نہیں کرتی تو میں بھی نہیں بناتی, بس سستی میں. میری ایک راز کی بات یہ ہے کہ آئی ڈونٹ لائک کوکنگ. میری بیٹی کو بھی شوق نہیں ہے, وہ اپنا چٹ پٹ پتہ نہیں کیا انگلش ڈشز, کیا پاستا یہ وہ بنا کے کھا رہی ہوتی ہے اور کھلا رہی ہوتی ہے. کوئی ہو نا کھانے والا. جیسے جب میرے ہسبینڈ آتے ہیں تو پھر میں بہت شوق سے پورے مینیوز بناتی ہوں, اور کچھ اللہ کی طرف سے, کچھ پتہ نہیں ماں کی طرف سے ہاتھ میں ٹیسٹ شاید کہتے ہیں آتا ہے. تو میں جب بھی بناتی ہوں کم بناتی ہوں, پر جب بھی بناتی ہوں مزے کا بنتا ہے. اور میرے ہسبینڈ تعریف بھی بہت زیادہ کرتے ہیں, تو پھر اس لیے میں اور بھی بناتی ہوں. بٹ جب وہ نہیں ہوتے, ہم اکیلے ہوتے ہیں, ان کی ادھر ادھر پوسٹنگ ہوتی رہتی ہے, تو ہم ماں بیٹی تو بس کچھ بھی چٹ پٹ کھا لیتے ہیں. خیر اینی ویز, میں نے سوچا آج فریش بھی فیل کر رہی ہوں تو میں پراٹھے بناتی ہوں. اور ساتھ میں نے آپ کو وہ سٹوری بھی مکمل کرنی تھی جو میں نے ٹک ٹاک پہ ڈالی ہے, اس کے سٹارٹ کا پارٹ. اور میں نے کہا ہے کہ جن کو باقی اس کا کمپلیٹ اینڈ سننا ہے وہ میرے یوٹیوب کو سبسکرائب کریں. یوٹیوب کا لنک میں نے دیا ہے, یوٹیوب پہ آ کے سنیں. بیسیکلی اٹس این اویئرنیس اسٹوری اگین, کیونکہ میں اس میں کسی کی برائی نہیں کر رہی. ایکچولی میں بتا رہی ہوں کہ کسی کے ساتھ کیا ہوا, ایک بندی کے ساتھ کیا ہوا. اور میں یہ اس لیے بتاتی ہوں کیونکہ مجھے بھی 2-3 سال پہلے تک یہ باتیں نہیں پتہ تھیں, بالکل میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے. تو اب بھی بہت سی میری جیسی عورتیں ہوں گی اور ہیں جن کو جو بیچاری شادی کرتی ہیں, سیکنڈ میرج کرتی ہیں, ان کو ان کے وہم و گمان میں نہیں ہوتا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے. کیونکہ ایک بندے نے نکاح کر لیا, وہ آپ کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کر رہا ہے, آپ کیسے سوچ سکتے ہیں. پھر وہی ہے کہ ایسی عورتیں جو بہت سوشل نہ ہوں, بہت زیادہ گھر سے باہر نہ نکلتی ہوں, ان کو کچھ نہیں پتہ چلتا. میں بھی سوشل نہیں تھی, آئی واز کیا اسٹل آئی ایم ناٹ اے ویری سوشل پرسن. لیکن ہاں پھر بھی اب میرا سوشل سرکل بڑھ رہا ہے, اور بڑھنا چاہیے. میری بیٹی بڑی ہو رہی ہے, بڑھنا چاہیے سوشل سرکل, باتوں کا پتہ ہونا چاہیے. تو کافی ایسے قصے میرے سامنے آ چکے ہیں جو لوگوں نے مجھے خود بتائے. تو خیر اینی ویز, اسی طرح سے ایک میری خاتون سے ملاقات ہوئی, اور انہوں نے بتایا کہ انہوں نے وہ وڈور ہیں اور انہوں نے شادی کی. میں شارٹ بتا رہی ہوں, شروع کا پارٹ کیونکہ ٹک ٹاک پہ بتا چکی ہوں. انہوں نے شادی کی دوسری اتنے سالوں بعد, اور وہ یو کے سے تھا بندہ, اور اس نے بتایا تھا کہ میری فرسٹ میرج ہے. انہیں اس سے کوئی اعتراض نہیں تھا, تو بس ان کو یہی تھا کہ میرے بچے ہیں اور میں یہاں رہ رہی ہوں. ظاہر ہے ایک لائف پارٹنر چاہیے ہوتا ہے, ایک
اللہ تعالیٰ نے کیوں بنایا آدم کے ساتھ حضرت حوا کا جوڑ. اگر لوگ کہتے ہیں نا کہ اب تو بچے بڑے ہو گئے اب کیا ضرورت ہے, تو وہ یہ سوچ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز جوڑیوں میں کیوں بنائی ہے. خیر اینی ویز تو انہوں نے شادی کی اینڈ شی واز فائن ود دس بیئر منیمم کہ وہ کچھ مہینے یہاں گزار لے میرے ساتھ اور پھر کچھ مہینے یو کے چلا جائے اپنے بیوی بچوں کے ساتھ گزارے. ان کو کوئی اعتراض نہیں تھا. خیر اینی ویز جب وہ یہاں پہ رہا ان کے ساتھ بہت اچھا وقت ان کا گزرا. وہ خوش تھیں, بلکہ انہیں ایک اچھے بڑے ایریا میں بڑے گھر میں بھی شفٹ کروایا, فرنیچر وغیرہ سب کچھ گھر سیٹ کرا کے دیا. ان کے بچے بھی بہت خوش تھے. شی واز ویری کوآپریٹو. سب کو اچھا لگا, سب کو ٹھیک لگا. اینی ویز ٹائم آیا وہ یو کے گئے اور بیوی کا یہ تھا ان کا کہنا کہ میری بیوی بہت سخت ہے, بہت ظالم ہے, بہت جابر ہے, فون پہ قبضہ کر کے رکھتی ہے, یہ وہ, اس لیے میں سکون کے لیے دوسری شادی کر رہا ہوں, جو ڈائلاگ نارملی ہوتے ہیں. پھر وہاں جا کے مہینوں گزر گئے, کوئی کانٹیکٹ نہیں. تو پھر میں نے ان کو کہا کہ ہو سکتا ہے بیوی اتنی وہ ہے اسٹرکٹ ہے تو واقعی میں نہ کر پاتے ہوں. لیکن انہوں نے کہا کہ جو بیچ میں شامل تھے جن کے تھرو انہیں ملوایا تھا ان سے کانٹیکٹ کیا تو انہوں نے بتایا کہ وہ تو فلاں سپر مارکیٹ میں گھوم رہا تھا. اب دیکھیں عورت ذات ہے, گھر میں بند کر کے رکھا ہے, کانٹیکٹ نہیں کر سکتی, سمجھ میں آتا ہے. لیکن مرد بھی باہر نکل کے وہ کسی کا فون لے کے کر سکتا ہے, اس کو کرنا ہی نہیں تھا. یہ یہاں میری بیٹی کے لیے بن رہا ہے میٹھا پراٹھا. اینی وے مجھے یہ بات بتائے, اس وقت صرف 3-4 مہینے گزرے تھے. آئی مین ہر بون واز سو فریش. اور ان کی بیٹی بتا رہی تھی کہ مما دروازہ بند کر کے روتی ہیں. آپ سوچیں کہ ماں کبھی نہیں چاہتی کہ اپنے بچوں کے سامنے روئے, لیکن وہ بھی انسان ہے, اس کے لیے رونا ضروری ہے. وہ دروازے بند کر کے روتی تھی کہ میرے بچوں کو پتہ نہ چلے کہ ماں رو رہی ہے, وہ ڈسٹرب ہوں گے. اور بیچاری اس گلٹ میں چلی گئی کہ بچے کیا کہیں گے کہ دیکھو ایسے بندے سے شادی کر لی. خیر بچوں نے بہت اچھے بچے تھے, بچوں نے بہت ساتھ دیا, سپورٹ کیا. میں نے ان کو یہ مشورہ دیا جب اتنے مہینے گزر گئے, میں نے کہا دیکھو اگر تو آپ نے کہیں کرنی نہیں ہے, اف یو آر فائن ود لائک دس, رہتی رہیں, کیا فرق پڑا ہے. اس نے نہ طلاق دی. ایک پہلا میں نے آپ کو واقعہ سنایا, بالکل اسی طرح یار, نہ طلاق دی نہ کچھ, ایسی چلا گیا. میں نے کہا ویٹ کریں. ویسے میں کہوں گی کہ ویٹ نہ کریں, کیونکہ آپ انتظار میں رہیں گی نا تو آپ بہت تکلیف میں رہیں گی. آپ ہر وقت سوچیں گی اب آئے گا, شاید اب آ جائے, شاید اب آ جائے. اللہ پہ چھوڑ دیں, یا پھر خلا کا کیس کر لیں خود. وہ آئے گا, جب اس کو سمن بھجوایا جائے گا وہ آئے گا, نہیں آئے گا تو عدالت آپ کو خود خلا دلوا دے گی. آپ ایٹ لیسٹ اس سے تو آزاد ہو جائیں گی نا, اس اذیت سے. تو اب یہ دیکھیں کہ وہ بندی اب 3-4 ان کے بچے ہیں, 2 چھوٹے آئی تھنک بیٹے ہیں. بڑی بیٹی بھی کوئی بہت بڑی نہیں ہے, 20-21 سال کی شاید سب سے بڑی بیٹی ہوگی, یا مے بی زیادہ سے زیادہ 23-24 سال کی ہو, بچی ہی ہوئی نا. تو وہ جاب کر رہی ہے, چھوٹی والی بیٹی پڑھائی چھوڑ کے سپورٹ کرنے کے لیے جاب کر رہی ہے. اور جو 2 چھوٹے بچے ہیں وہ تو کیا سپورٹ کریں گے, وہ تو پڑھ ہی رہے ہیں نا. ان کے خرچے, اور کتنی مہنگائی ہے, ایجوکیشن اینڈ لیونگ اینڈ گروسریز اینڈ رینٹ اینڈ ایوری تھنگ. اب وہ عورت خود بھی, کیوں اس نے شادی کی تھی, اب وہ عورت خود بھی بیچاری شی از لائک کہ میں کیا کر سکتی ہوں, میں کیا ایسا کروں. وہ فائنینشیل پریشانی, جو دکھ اس کو مل گیا, خوشیاں اس سے چھن گئیں. اور یہ دکھ الگ کہ اتنی خوش تھی, شی واز ریئلی ہیپی. اور بیچاری کب یہ دکھ الگ کہ میں خوش تھی اور وہ خوشی تھوڑی دیر کی تھی, وہ چلی گئی. یہ اور کوئی, یار یہ جو مرد حضرات یہ کرتے ہیں نا, پھر میں ڈالتی ہوں نا جب مین ہیٹنگ کانٹینٹ, تو کوئی لوگ اعتراض کریں تو آپ خود بتائیں کہ یہ جو مرد کرتے ہیں یہ ذرا سا بھی یہ سوچتے ہیں کہ ذرا سا بھی ان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ اب نہ صرف اس نے اس دکھ کو جھیلنا ہے بلکہ اس نے منہ بھی چھپاتے پھرنا ہے. جس کو پتہ چل گیا تھا کہ شادی کر لی ہے, شادی کوئی چھپانے والی چیز نہیں ہے, شادی اعلان کرنے والی چیز ہے. وہ کس سے منہ چھپاتی پھرے گی, وہ کیا جواب دے گی. سب سے بڑھ کر تو بچے ہی سوال کرتے ہیں. وہ تو اللہ کا شکر ہے کہ ان کے بچے بہت سپورٹیو ہیں. بچے سوال کرتے ہیں, وہ اپنے بچوں سے جواب دے گی, کب تک غم اٹھائے گی. پھر اور اتنی مشکلیں اس معاشرے میں, پاکستان جیسے معاشرے میں اکیلی عورت کا رہنا, بھلے اس کے بچے ہوں یا نہ ہوں,
کتنا مشکل ہے, ابھی اس کے بیٹے چھوٹے ہیں, کسی وجہ ہی سے اس نے کی نا شادی دوبارہ. اب کیا وہ سوچ پائے گی تیسری دفعہ یہ سب ہونے کے بعد شادی کرنے کے بارے میں؟ مینز ہی میڈ ہر لائف ہیل, کہ وہ چاہ کے بھی نہیں سوچ سکتی کہ اب شادی ہو. بہرحال اینی ویز یہ ہو رہا ہے. اس سو کالڈ اسلامی معاشرے میں, اسلامی جمہوریہ پاکستان میں لوگ اکثر یہ سوچتے ہیں کہ چلو شادی کر رہے ہیں, سیکنڈ ٹائم کر رہے ہیں, چلو بچے سیٹل ہو جائیں گے, کوئی یو کے سے آ رہا ہے, یو ایس سے آ رہا ہے, جو بولتا ہے سچ ہی سمجھتے ہیں. اصل میں جو جیسا ہوتا ہے نا اس کو اگلا بھی ویسے ہی لگتا ہے, جو سچا اس کو دوسرا بھی سچا ہی لگے گا. لیکن بہرحال یہ سچی کہانیاں ہیں. بی ویری کیئرفل مائی گرلس. کوئی بھی فیصلہ لینے سے پہلے. یہ ہو گئے میرے پراٹھے تیار. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.